قال، آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرا برا چاہو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی تم اور وہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے جھوٹے خداؤں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں، مجھے تمہاری شوکت، طاقت، قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بے جان پتھر ہیں، جماد ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ مجھے پاگل کر دیں؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست، جبار، صاحب قوت اور شوکت قوم سے، کہ جو طاقتور بھی تھی اور بہت عظیم لشکر تھا ان کے پاس، جو آپ کے خون کی پیاسی تھی اور جان کی دشمن تھی، ان کے سامنے آپ نے اس طرح کے کلمات کہے اور بالکل آپ نے خوف نہ کیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور وہ قوم باوجود اس کے کہ وہ انتہائی آپ کے دشمن تھے، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، یعنی تمام انسان، تمام جانور سب اللہ کے زیر قدرت ہیں۔ اللہ سب کا مالک ہے، سب پر غالب ہے، قادر ہے، متصرف ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، یعنی حجت ثابت ہو چکی، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب اگر تم منہ پھیرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ یعنی اگر تم نے ایمان سے اعراض کیا اور تم ایمان نہ لائے اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں تم نے قبول نہ کیا، تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار اور اموال کا والی بنائے گا۔ تمہارے بعد دوسری قوم تمہارے شہروں پر اور تمہاری جائیداد پر قابض ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے معتقد ہوں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکے، لہذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا۔ کفر کو ہی تم نے اختیار رکھا اور ایمان نہ لائے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل پیرا نہ ہوئی اور یہ قوم نصیحت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدیر برحق سے
اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ہود کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں نجات دی۔ برحمت منا، اپنی رحمت فرما کر۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ مسلمانوں کی تعداد جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 4000 تھی۔ قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ تیز ہوا چلی اور یہ ہوا دائرے میں چل رہی تھی، یعنی اس ہوا نے ایک سرکل بنایا، نیچے سے لوگوں کو اٹھاتی تھی اور فضا کی بلندیوں میں لے جا کر دوبارہ زمین پہ پٹخ دیتی تھی، اور اس ہوا میں ایسا جلال تھا کہ اس نے ہر چیز کو اس طرح گلا دیا گویا کہ اس پر صدیاں گزر گئی ہیں، ہر چیز ایسی پرانی ہو گئی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کو جمع کیا اور ان کے ارد گرد حلقہ باندھ دیا، اپنی انگلی سے زمین پر دائرہ کھینچ دیا تو مومنین دائرے میں بیٹھ گئے۔ وہ ہوا وہاں آتی تو نرم ہو جاتی اور اس ہوا نے مومنین کو کچھ بھی نقصان نہ دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ کے معنی مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب سے بچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں۔ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے، اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبور کی طرف اور ان کے آثار کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، یعنی قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سورہ ہود کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔